पीटीआई का एहतजाज, हुकूमत भी तैयार। पंजाब में 144 नाफिज एहतजाज से निमटने के लिए हुकूमत के सख्त इक़दामात। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद, अमन व अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और FC भी तैनात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाला मरकजी रास्ता फैजाबाद इंटरचेंज भी बंद। 0 पॉइंट पुल के नीचे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इस्लामाबाद और लाहौर में मोटरवेज के तमाम एंट्री पॉइंट्स भी बंद कर दिए गए। 24 नवंबर का एहतजाज का मामला सनसनीखेज मरहले में दाखिल। मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से 2 बार राबिता, वजारत दाखिला की तरतीब। मोहसिन नकवी की डेड लाइन। वजीर आला हाउस के KP में पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब। अलीमा खान की पार्टी रहनुमा के फोन उठाने से माजरत। बुशरा बीबी से मुशावरत का फैसला। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल ही पुलिस का क्रैकडाउन शुरू। पुलिस ने इस्लामाबाद में छुपे खवातीन और मर्द वर्कर्स समेत 200 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। दारुल हुकूमत में एहतजाज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। सेहत की खराबी, हुकूमती दबाव या गिरफ्तारियों का खौफ। बुशरा बीबी का आज एहतजाज में शरीक न होने का ऐलान। बानी PTI की एहलिया की तर्जुमान कहती हैं बुशरा बीबी 1 नवंबर से सियासी सरगर्मियों में मसरूफ थीं। सेहत की खराबी के बायस 24 नवंबर के एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। तहरीक इंसाफ हासिल होने तक अहदाफ जारी रखेगी। PTI सियासी कमेटी इजलास का एलामिया। ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। सियासी कमेटी ने मुतालबा किया 26वीं आनी तरमीम की तनसीख और इलेक्शन के हकीकी मैंडेट को भी बहाल किया जाए। हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं। मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से अहम राब्ते में बेगुनाह कैद और दीगर पार्टी रहनुमा और बानी की रिहाई तक तहरीक जारी रखेंगे। बानी PTI जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की नस्लों की जंग है। बानी बेगुनाह कैद हैं। उस वक्त तक D चौक से वापस नहीं जाना जब तक मुतालिबात पूरे ना हों। हकीकी आज़ादी के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमती इंतबाहात के बावजूद D चौक जाने का ऐलान। कहते हैं हमारे मुतालबात में सबसे पहले बानी PTI की रिहाई है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। KP के जल रहा है। 40 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए और सूबे का वज़ीर आला दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि बानी PTI को अपनी सियासी बका के लिए लाशों की ज़रूरत है। पक्की खबर है कि 24 नवंबर को अमन व अमान खराब करने के लिए अफगानियों और यूथ फोर्स को असलहा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है और आप इस्लामाबाद आ रहे हैं। जो आएगा गिरफ्तार होगा। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का एक बार फिर ऐलान। PTI को आड़े हाथों ले लिया। हम इस्लामाबाद आएंगे, हम उनको नहीं आने देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी कशमकश जारी। PTI के तर्जुमान ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक बार फिर अपने मौक़िफ़ की तायद कर दी। जारी बयान में कहा कि किसी की ख्वाहिश पर कौम पर पुरअमन और एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होगी। अवाम से आज़ाद नक़्लो हरकत, तिजारत और रोज़गार, मवासलात वगैरह जैसे तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं। इस्लामाबाद पर किसी सूरत चढ़ाई नहीं करने देंगे। दहशतगर्द जब बाहर आते हैं तो मोटरवेज बंद करना पड़ती है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सख्त तनकीद कड़ी खड़ी सुना दी। PTI एक दहशतगर्द जमात है। एहतजाज के दौरान उनके पास असला होगा और कानून को चैलेंज किया जाएगा। जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को बता दिया। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सूरत हाल से आगाह किया। कहा बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंचेंगे। PTI धरना हर शहरी को मुल्क में आज़ादाना नकलो हरकत का हक हासिल है। जमहूरी मुआशरे की इस तरह नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार का इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोलने और नाके खत्म करने का मुतालबा।
جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 16 احتجاج کی اجازت دیتا ہے لیکن یہ سیاسی خواہش کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ کے پی میں شورش بدستور جاری، وزیر اعلیٰ کے پی صوبے سے غائب۔ 24 نومبر کو احتجاج ہوگا یا نہیں؟ تحریک انصاف کی قیادت تذبذب کا شکار۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے احتجاج مؤخر کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، بانی پی ٹی آئی رہا ہوتے تو بات ہو سکتی تھی۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے پاکستان کو بند کر دیا گیا، حکومت نے اسلام آباد سیل کر کے احتجاج کی کامیابی پر مہر لگا دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے مختلف علاقوں میں قبائل کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری، رات سے اب تک جھڑپوں میں 18 افراد جاں بحق، 30 زخمی، اسپتال منتقل۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دکانوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا، حالات کشیدہ ہونے کے بارے میں دکانیں اور تمام تعلیمی ادارے بھی بند۔ پارا چنار میں کشیدگی تاحال برقرار، خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر وفد پارا چنار جا رہا تھا۔ وفد میں صوبائی وزیر آفتاب عالم، چیف سیکرٹری ندیم اسلم اور آئی جی اختر حیات شامل تھے۔ فائرنگ کے واقعے میں صوبائی وزیر، چیف سیکرٹری اور دیگر عملہ محفوظ رہا۔ مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے، پشتون روایات کے مطابق مسئلے کا حل نکالیں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے۔ علی امین گھنڈا پور کی ضلع کرم میں فریقین سے سیز فائر کی اپیل، کشیدہ صورتحال پر طلب کردہ اجلاس میں کہا پارا چنار میں عمائدین سے ملاقات کر کے تنازع کے حل کے لیے تجاویز دی ہیں۔ دہشت گردی کا ایک بار پھر خطرہ، فتنہ الخوارج پی ٹی آئی کے احتجاج میں دہشت گردی کر سکتی ہے۔ پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کی مختلف شہروں میں موجودگی کی اطلاع، نیکٹا نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ ان تباہات کے باوجود تحریک انصاف احتجاج پر بضد، وفاقی حکومت نے بندوبست کر لیا، بھاری نفری تعینات۔ اسلام آباد میں آج انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ اور سلوور نیٹ ورک کی معمول کے مطابق بحال رہیں گے، جبکہ انٹرنیٹ اور وائی فائی غیر فعال کر دیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کی مشکلات میں اضافہ، متنازع بیان پر بشرا بی بی کے خلاف 5 مقدمات درج، ڈی جی خان، راجن پور، لیا، ملتان، گجرانوالہ اور مختلف مقامات میں مقدمات کا اندراج۔ ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ سعودی عرب سے متعلق متنازع بیان، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر گجرانوالہ میں ایک اور مقدمہ، شریک آصف کی ہدایت کی مدعیت میں تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ بشرا بی بی نے پاکستان اور سعودی عرب کی جذباتی وابستگی کو ٹھیس پہنچائی، اشتعال انگیز بیانات سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر ضرب لگائی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس، خیبر پختونخوا کی جیلوں کی ریفارمز کے لیے ذیلی کمیٹیاں قائم، جیلوں کی ریفارمز سے متعلق مختلف امور پر غور۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کمیٹی کے لیے جسٹس اعجاز انور خان کو سربراہ مقرر کر دیا، کمیٹی مختلف جیلوں کا دورہ کرے گی۔ سعودی حکومت جانتی ہے کہ ان دونوں نے مل کر فراڈ کیا، تحائف اور قیمتی گھڑیاں فروخت کیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے حکمران بنے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں بشرا بی بی کے بیان سے خارجہ پالیسی پر کوئی فرق نہیں پڑا، سعودی حکومت کو ہماری کمزوری سمجھ کر درگزر کرے گی۔ کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھو دیں گے۔ بشرا بی بی کے خطرناک بیان کے بعد بالکل ویسا ہی ہوا، جن کی ابھی رہائی ہوئی ہے ان کی دوبارہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا بشرا بی بی کے بیان پر آگ بھگولا، کہا کہ انہیں اسمبلی نشستی نہیں کھونی پڑے گی، حکومت دھوبی گھاٹ کی طرح دھونے کے لیے بھی تیار ہے، پھر گلہ نہ کرنا، عدالتی حکم کے باوجود کوئی 24 نومبر کو آتا ہے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔
خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 3 خارجی ہلاک۔ ضلع خیبر میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج حق یار آفریدی عرف خبری اور گلا جان جہنم واصل۔ ایک اور کارروائی میں جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی درن اندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بیر کراچی کے شہر میں کچرا پھیلانے والوں کے خلاف سخت انتظامات کا فیصلہ، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر کچرا پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز، 3 سال قید اور جرمانے کا عندیہ۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی سیاسی مخالفین پر بھی تنقید۔ مقبوضہ فلسطین کے محصول شہر غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی 400 سے روز عائد ہو گئے اور موجودہ نازک صورتحال ہو گئی۔ اسرائیلی فوج اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گاہوں سمیت عبادت گاہوں پر بھی وحشیانہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 120 فلسطینی شہید۔ بھارتی اٹھدھرمی قائم، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان تو تاحال نہ ہو سکا، لیکن 3 روزہ سفر کراچی مکمل ہونے کے بعد ٹرافی کو کراچی سے لاہور پہنچا دیا گیا۔ اگلے مرحلے میں چیمپئنز ٹرافی لاہور سے افغانستان جائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں 90 روز آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول تاخیر کا شکار، بھارت چیمپئنز ٹرافی کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم۔ آئی سی سی کی بھارتی ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کے حوالے سے ممبر بورڈ سے مشاورت جاری، مشاورت کے بعد آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان بھی متوقع ہوگا۔ اور زمبابوے پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 روزہ ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کا آغاز ہو گیا۔ قومی ٹیم 3 ون ڈے 3 T20 میچوں پر 20 سیریز کھیلے گی۔ پہلا ون ڈے آج، دوسرا 26، تیسرا 28 نومبر کو کھیلا جائے گا۔